بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں آج کا ٹائمس آف انڈیا ہے، یعنی 14 جون 2015۔ آج 26 شعبان ہے، یعنی چند دن رہ گئے ہیں روزہ کے شروع ہونے میں۔ تو اس نسبت سے انہوں نے میرا ایک مضمون اس میں شائع کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے رمضان اسپرٹ، اور سیکنڈ ٹائٹل بنایا انہوں نے گیو واٹ یو کین۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح ٹائٹل ہے رمضان کے بارے میں۔ رمضان سچ پوچھے تو بھوک کی اسپرٹ اصل نہیں ہے، اصل ہے گیونگ اسپرٹ۔ گیونگ اسپرٹ یعنی بھوک کے معنی کہ آپ نے دن میں کم کھانا، یعنی 24 گھنٹے میں روزانہ کا معمول جو ہے اس سے کم کھانا لیا۔ تو کم کھانا کیوں لیا؟ اس لیے کہ آپ کو دینا ہے، خود کم لینا، دوسرے کو دینا، یہ ہے گیونگ اسپرٹ۔ تو رمضان اصل میں گیونگ اسپرٹ کی ٹریننگ ہے۔ یہ بات ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو صحیح البخاری میں آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح البخاری جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ مانی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک لمبی روایت ہے رمضان کے بارے میں۔ تو اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الری المرسلہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خیر کے لیے بہت فیاض ہوتے تھے، تیز ہوا کی طرح، جسے ہوا گزرتی ہے تیزی کے ساتھ، ویسے ہی آپ فیاض ہوتے تھے خیر کے معاملے میں۔ یعنی اتنا زیادہ آپ کے اندر جذبہ بڑھ جاتا تھا خیر کا، کیونکہ خیر کے معنی ہیں گڈ۔ تو خیر یہاں صرف کھانا پینا یا پیسے کے معنی میں نہیں ہے۔ جو چیز بھی دوسروں کے لیے خیر ہو، آدمی جو صفا کرتا ہے دوسروں کے لیے، صدقہ کرتا ہے دوسروں کے لیے، تو دوسروں کے لیے جو چیز خیر ہو، جو ان کے لیے نفع دینے والی ہو، وہ سب اس میں شامل ہوگی۔ تو رمضان گویا اس بات کی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ خود کم لو، دوسروں کو زیادہ دو، یا یوں کہیے کہ دوسروں کو خوب دو، چاہے تم کو خود کم لینا پڑے۔ یہ ہے اسپرٹ آف رمضان۔ اور یہ قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ قرآن میں رمضان کا حکم جہاں آیا وہاں پر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح پچھلی امتوں میں فرض کیا گیا تھا۔ اس معنی ہے کہ یہ روزہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آیا، ہر نبی کے زمانے میں اس کو اللہ نے فرض کیا۔ یہ یونیورسل تعلیم ہے اسلام کی۔ تو اصل یہ نہیں کہ بھوکا رہنا، اصل چیز گیونگ اسپرٹ کے ساتھ دنیا میں رہنا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کل میرے پاس ٹیلیفون آیا امریکہ سے، کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ تو میں نے کہا میں دو بات کی نصیحت کروں گا، ایک معرفت اور دوسری دعوت۔ معرفت اور دعوت۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ خود سچائی کو جاننا، جتنے بھی ذرائع ہیں جاننے کے، کہ کائنات میں غور و فکر، قرآن میں غور و فکر، حدیث کا مطالعہ، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ، تدبر کرنا، تو ان سب طریقوں کو استعمال کر کے معرفت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت، سچائی کی معرفت۔ اور دوسری دعوت۔ دعوت کے معنی کیا ہے؟ جو چیز آپ نے دریافت کی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔
دوسروں کے لیے نفع بخش کرنا. یہ دو چیز ہے دین میں. تو یہ جو رمضان کا مہینے میں روزہ رکھنا ہے، اس میں دونوں چیز شامل ہے. دونوں چیزیں شامل اس لیے ہیں کہ رمضان کی عبادت میں ایک آپ بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا اور اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا. تو یہ کس لیے؟ تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے. یعنی ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانا، جس کی آخری صورت ہوتی ہے اعتکاف. ڈسٹریکشن سے بچانا کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کا تھنکنگ پروسیس صحیح طریقے سے جاری رہے. رمضان میں بتایا گیا کہ غیر ضروری جو مشغول مت ہو، بیکار کام مشغول مت ہو، یہاں تک کہ کسی جھگڑا بھی مت کرو، تم کو اس میں غصہ آ جائے اور لگے برا برا کرنے لگو. تو ہر اس چیز سے اپنے کو بچاؤ جو تم کو ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے. تو ڈسٹریکٹ کرنے والی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو تم کو تدبر تفکر سے ہٹانے والی ہے. یہ ہے اسپرٹ رمضان کی. تو معرفت اور دعوت دونوں رمضان کے اسپرٹ شامل ہے. یہ تو ظاہر صورت اس کی ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ ظاہر صورت ہے، یعنی فارم ہے اس کا. لیکن اسپرٹ کیا اس کو جانیے. ہر چیز کی ایک ظاہر صورت ہوتی ہے، ایک اسپرٹ ہوتی ہے. جیسے قربانی کے لیے آیا ہے کہ لئی لہوم اولا دما اولا کے تقوا بھی. قرآن میں آیا تھا یہ قربانی کے بارے میں کہ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تمہارا اپنا جو تقوی ہے، تمہارا اپنے اندر جو اسپرٹ ہے وہ پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ. یہ رمضان کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ جس شخص نے رمضان کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ روزہ نہیں رکھا تو حدیث میں آیا کہ اللہ کو اس کی حاجت نہیں کچھ بھوکا رہے اور پیاسا رہے. اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ آدمی بھوکا رہے اور پیاسا رہے. تو کیا اصل اہمیت اسپرٹ کی ہے ہر چیز میں. حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. یہ نیت کا لفظ ہے، یہ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے، پتہ نہیں کس چیز کو نیت سمجھتے ہیں. نیت مانے اسپرٹ. انما الاعمال بالنیات مانے کہ عمل کا دارمدار اسپرٹ پر ہے، انٹرنل کنٹینٹ کہیے اس کو. ایک ہے خارجی فارم، ایک ہے داخلی کنٹینٹ. تو انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا جو کرائیٹیرین ہے جج کرنے کا، یہ نہیں کہ اس کے فارم میں کہتے آپ نے احترام دکھایا، یہ نہیں ہے. کس اسپرٹ سے آپ نے وہ کام کیا، یہ ہے انما الاعمال بالنیات کا مطلب ہے کہ اسپرٹ کے اعتبار سے جانچا جائے گا، نہ کہ فارم کے اعتبار سے. تو یہ معاملہ رمضان کے روزے کا ہے کہ اس کو بھی اسپرٹ کے اعتبار سے جانچا جائے گا، نہ کہ فارم کے اعتبار سے. تو اسپرٹ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے کو غیر ضروری مشغولیتوں سے بچائیں اور تدبر تفکر کی عبادت کریں، قرآن کا مطالعہ کریں. یہ ہے اس کا ایک پہلو کہ آپ معرفت حاصل کریں، اللہ کی معرفت، سچائی کی معرفت، جنت کی معرفت، فرشتوں کی معرفت، وحی کی معرفت، یہ حاصل کریں. زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت اسی میں لگے. اور دوسری جو ہے وہ دعوت ہے. تو جو رسول کے بارے میں جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ آپ ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے خیر کے لیے، یعنی رمضان کے زمانے میں آپ کی جو اسپرٹ ہوتی تھی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی تو بہت بڑھ جاتی تھی. تو دیکھیے دوسروں کو خیر پہنچانا یہ ایک تو ہوتا ہے مال سے، کھانے پینے کی چیزیں دینے سے، لیکن یہ اس ایک پہلو ہے. اس سے زیادہ بڑا پہلو یہ کہ وہ سچائی بتائے لوگوں کو، جو سچائی ان کو جنت میں داخل ہونے والی ہو.
یعنی وہ سچائی جو ان کو جنت میں داخلہ دے، جو اٹرنل جنت ہے اس کو داخلہ ملے، وہ زیادہ بڑی بات ہے، زیادہ بڑی بات ہے. تو اس معنی کہ مالی صدقہ بھی بے خیر ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا خیر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوتی صدقہ دیں، دعوتی صدقہ اس سے زیادہ بڑی کوشش ہے. تو رمضان میں آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے، رمضان میں آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے. تیاری کا دیکھیں کرائٹیرین کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں سورہ البقرہ میں جہاں آیا ہے ذکر رمضان کا اور روزے کا، وہاں ایک آیت ہے، وہی کرائٹیرین ہے جج کرنے کے لیے کہ آپ کا روزہ کیسا ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں آپ کا روزہ کیسا ہے. وہ آیت ہے سورہ البقرہ میں، اس رکوع میں یہ آیت ہے جس میں کہ رمضان کا حکم آیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس کا ترجمہ یہ ہے، بندے جب پوچھیں تم سے میرے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں، تو کہو کہ میں قریب ہوں، کہو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، تو تم مجھے پکارو. کتنی عجیب بات ہے یہ. اور ایسا تم کرو گے تم کو رشد ملے گی، ہدایت ملے گی. اب یہاں پر دیکھیے ایک عام پہلو اس کا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے، ایک عام بات ہے. لیکن اس میں دوسرا پہلو ایک اور ہے کہ رمضان اگر صحیح طریقے سے گزارے آدمی، صحیح طریقے سے اس کی جو اصلی اسپرٹ ہے اس کے ساتھ گزارے، تو وہ روحانیت کے اعتبار سے، اسپریچولیٹی کے اعتبار سے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، احساس قربت میں جینے لگتا ہے. وہ عام طور پر لوگ جو ہیں احساس دوری میں جیتے ہیں. میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یعنی خاموشی کے ساتھ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم احساس دوری میں جی رہے ہیں، احساس قربت میں نہیں جی رہے ہیں. تو رمضان میں اگر آدمی صحیح طریقے سے اس کے آداب کا اہتمام کرے، یعنی تدبر کرے، تفکر کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، تو وہ اللہ کے معاملے میں احساس قربت میں جینے لگے گا. یہ قربت کا احساس اس کو شدید ہوگا اس کے اندر. تو فرمایا کہ جب اللہ سے اتنی قربت آ جائے، تم کو احساس قربت تمہارے پیدا ہو جائے، تو تم خود ہی دریافت کر لیا تم نے کہ خدا تو میرے پاس ہی ہے. یہ دور کی خبر نہیں، یہ خدا انسان کے قریب ہے. یہ اس انسان کے لیے ہے جو عام انسان ہے، اس کے لیے خبر ہے. لیکن ایک سچے روزگار کے لیے جو سچی اسپرٹ کو جگائے اپنے اندر، اس کے لیے خبر نہیں ہے، اس کے لیے ایک واقعہ ہے. احساس کے اعتبار سے محسوس کرنا تھا کہ میں اللہ سے قریب پہنچ جاؤں. تو جب یہ احساس طاری ہو جائے اللہ سے قربت کا احساس، تو کیا ہوگا؟ تو آدمی خوب دعائیں کرے گا، خوب تجرب کرے گا، یہ کرے گا وہ. تو یہ ہے رمضان کی اسپرٹ. دوسری بات دیکھیے یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو اچانک آپ کہتے ہیں اسپرٹ جاگ اٹھے گی. جیسے ہی رمضان کا چاند دکھائی دیا اور اچانک اب اندر اسپرٹ اور رمضان آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. یہ تسلسل کا معاملہ ہے، کنٹینیوٹی کا معاملہ ہے. یعنی پری رمضان بھی آپ اسی طرح کے اسپرٹ میں زندگی گزار رہے ہوں گے، تب پوسٹ رمضان میں آپ کو وہ کیفیت ملے گی. یعنی آپ کو پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ رمضان داخل ہونا ہے. رمضان میں آپ کو پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ داخل ہونا ہے. اگر آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ بس کھانے پینے کی باتیں جانیں گے آپ،
میں نے اخبار میں ایک بوڑھی خاتون کا مضمون پڑھا. وہ یو پی کے کسی شہر کرنے والی تھی, یہ پچھلے سال کی بات ہے. تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے زمانے کے رمضان کے بارے میں لکھیے. وہ بوڑھی خاتون سے اپنے زمانے کے رمضان کے بارے میں. تو بوڑھی خاتون نے لکھا کہ ہمارے گھر میں یعنی یہ حالت تھی کہ دوپہر سے تیاری شروع ہو جاتی تھی. یعنی گھر میں یہ حالت ہے کہ دوپہر کے بعد سے ساری خواتین گھر کی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. اب میں سوچا کہ کیا تیاری کرتی ہوں گے وہ. تو اس نے بتایا انہوں نے کہ مشروبات کون سے آج رہیں گے, آج کون سی چیز سے روزہ افطار کیا جائے گا, کھانے میں کیا آئٹم ہوگا. یہی سب بات ہے. دن کا سیکنڈ ہاف اسی میں خرچ ہوتا تھا گھر کے تمام خواتین. اور یہ بات نہیں, ایک کی بات نہیں ہے, یہ سب کی بات ہے. یہ سب کا گھر کی خواتین کے لیے روزہ جو ہے اسی لیے ہے کہ وہ شام کے کھانے میں کیا کیا آئٹم ہو اس کی تیاری کرے. گھر کی خواتین کے لیے تو یہ فارم کا اہتمام ہے. فارم کے اہتمام سے کچھ نہیں ہوتا. وہی آج ہم ساتھ کہتے ہیں کہ تاریخ کو قوانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ کو, بلکہ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. ایسے میں کہوں گا کہ رمضان کے بارے میں آپ کا کھانے پینے کا اہتمام نہیں پہنچتا. کیا افطار کے لیے آپ نے کھانے میں کیا کھایا, سحری میں کیا کھایا, یہ نہیں پہنچتا, بلکہ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب کا ہمیں رمضان میں چند دن ٹھہرا, ایک شہر کی بات ہے. تو میں نے کہیں غریب منظر دیکھا. میں تو عادی تھا جب میں رہتا تھا اپنے گاؤں میں کہ ہم لوگ افطار کر لیتے تھے. اس زمانے میں چنا ہوتا تھا, 2-4 چنا کھایا اور پانی پیا تو افطار ہو گیا. اس کے بعد کھانا کھاتے تھے نماز کے بعد. ان کو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ پورا کھانا کھاتے تھے وہ افطار کے وقت, پھر عشاء کے بعد دوبارہ پورا کھانا کھاتے تھے. میں حیران تھا کہ کیسے اتنا سب پر ہضم کرتے ہیں. لیکن کیا ہو کہ اتنے موٹے ہو گئے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہو ان کا انتقال بھی ہو گیا, حالانکہ اسے چھوٹے تھے اس کو. تو مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے رمضان آنے کے معنی کھانے پینے کو اہتمام کرو. یہ رمضان نہیں ہے. رمضان دینے کا اہتمام کرو, اپنا لینے کا اہتمام نہیں. کھانے کا احساس والے کہ آپ لینے پر سارا فوکس کر رہے ہیں, مجھے ملے مجھے ملے مجھے ملے. اور رسول اللہ صاحب طریقہ تھے کہ دوسروں کو پہنچے دوسروں کو پہنچے دوسروں کو پہنچے. تو ایک لفظ میں یہ کہوں گا کہ رمضان ٹیکنگ اسپرٹ کے لیے نہیں ہے, گیونگ اسپرٹ کے لیے. آج کل جو ہے مسلمانوں میں رمضان وہ ٹیکنگ اسپرٹ کے لیے, میں کیا کھاؤں کیا پیوں کیا سحری کروں کیا افطار کروں, سارا اسی پر سوچتے ہو. یہ ٹیکنگ اسپرٹ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنائی آپ کو, وہ یہ کہ رسول اللہ گیونگ اسپرٹ میں جیتے تھے, دوسروں کو کیا دے ہو. تو میں یہ عرض کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں ہم کو چاہیے کہ سوچ کر اور قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے دعوت کی پلاننگ کریں. دعوت ایک مشروع بند کام ہے. دعوت اناؤنسمنٹ کا نام نہیں ہے. دعوت یہ بھی نہیں کہ کچھ کتابیں آپ بانٹ مسجد میں کھڑے ہو کر کے, یہ بھی دعوت نہیں ہے. نہیں, دعوت نام ہے پلاننگ کا. یعنی آپ اپنے آڈینس کو سمجھیں کہ لوگ کے درمیان آپ کو پیغام پہنچانا ہے, ان کے مائنڈ سیٹ کو پڑھیں, اس کے لحاظ سے پلاننگ کریں. اس کے لحاظ سے کیا کتاب دینا ہے, کیا پیغام دے رہا ہے ان کو, اس کو سمجھیں. تو دعوت ایک مشروع بند عمل کا نام ہے. دعوت کوئی اناؤنسمنٹ کا نام نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں, بہت ہی عجیب عقیدہ مسلمانوں میں, بہت عقیدہ. عام طور پر مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ دعوت مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں ہے. دعوت مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو
وہ سمجھتے ہیں کہ جو اذان ہوتی ہے مسجدوں میں روزانہ 5 ہو، وہ اذان جو ہے اس اذان سے لوگوں تک دعوت پہنچ رہی. یہ بہت عجیب غریب عقیدہ ہے. یعنی عربی زبان میں آپ نے کچھ کلمات کہے اذان میں، جس سے سنا اس کے تو وہ شور ہے کہ وہ جانتا نہیں عربی زبان، تو آپ شور کریں گے اور دعوت ہو جائے گی. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے کہ اذان کے ذریعے دعوت پہنچ رہی لوگوں کو. اب اس کو ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. دعوت ایک بہت ہی سنجیدہ عمل کا نام ہے، بہت ہی زیادہ اسپرٹ کے ساتھ کرنے کا نام ہے. وہ یہ کہ آپ بدو کے ساتھ خیر خائی کریں، بدو کے ساتھ آپ اپنے اندر نیگیٹو تھاٹ اگر ہے تو نکال دیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کی خیرخوائی کو سامنے رکھ کر کے پلاننگ کریں، اور اس اعتبار سے نظام بنائیں کہ کیا چیز اس کو زیادہ اثر ڈالے گی، یہ سب کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزارنا چاہیے کہ اس کو دعوت کی پلاننگ کے لیے، صرف اسی مہینے میں دعوت کی پلاننگ نہیں، سال بھر کے لیے، سال بھر کی دعوت کی پلاننگ. میں اللہ کے فضل سے خود اسی پر قائم ہوں. جو اخباروں میں خبر آتی رہتی ہیں ٹیررزم کی، وائلنس کی، اسلام کے نام پر تشدد کی، آپ جانتے ہیں باقاعدہ میڈیا میں آتا رہتا ہے، اس کو یہ لوگ جہاد کہتے ہیں. تو میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس پر کچھ بہت ہی ایک مؤثر کتاب لکھی جائے. بہت پڑھا میں نے، تو میرے مطالعے میں کوئی کتاب ایسی نہیں ملی جس کو میں اس کا ترجمہ کر دوں یا اس کو چھاپ کو پھیلاؤں. تو میں نے خود ایک کتاب لکھی. اللہ کے فضل سے کل ہی اس کتاب کا آخری چیپٹر تیار ہوا ہے. اس کتاب کے 51 چیپٹرس ہیں، 51 اور اس کا نام ہے پیس دا سمبون. ابھی وہ انگلش میں ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد عربی میں اور اردو میں چھاپی جائے گی. پیس دا سمبون. اس وقت جو میری پلاننگ تھی وہ مکمل ہوئی ہے کل. پیس دا سمبون یعنی پیس سب سے بڑا خیر ہے. سام بونے کا مطلب ہوتا ہے گریٹسٹ گڈ، کہ پیس سب سے بڑا گڈ ہے، سب سے بڑا خیر ہے. تو اس میں نے مختلف پہلوؤں سے 51 چیپٹرس میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ پیس کتنی بڑی چیز ہے. اور میں دیکھ قرآن کی جو آیت ہے الصلح خیر، اس کا مطلب یہی ہے کہ صلح خیر ہے. صلح کیا ہے؟ صلح کے معنی پیس، تو خیر کے بارے خیر والے سب بولم گریٹسٹ گڈ. تو پیس از دا گریٹسٹ گڈ، یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے. الصلح خیر، پیس از دا گریٹسٹ گڈ، پیس از دا سام بولم. تو اس کتاب کا جو ٹائٹل میں لکھا ہے وہ سچ پوچھتے قرآنی ٹائٹل ہے، یعنی اس کو عربی میں کہیں تو اس کا ہوگا الصلح خیر، انگریزی میں کہیں تو کہے گا پیس از دا سام بولم. تو اس کو میں کہوں گا کہ یہ پلاننگ اس کا نام ہے. کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کو ہٹانا ہے تشدد سے. لوگ تشدد کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، سب سے بڑی چیز، کیونکہ قدیم زمانے سے روایت چلی آ رہی ہے کہ سب سے بڑی چیز شمشیر کی طاقت ہے. ہر کے شمشیر زنت سکہ بنامش خانہ، یہ فارسی کی لائن ہے، ہر کے شمشیر زنت سکہ بنامش خانہ. جو تلوار کی طاقت جس کے پاس ہوتی ہے اسی کا دبدبہ قائم ہوتا ہے. یہ پرانی بات ہے، یہ پرانی بات ہے. اب تلوار کی طاقت کچھ نہیں رہی. ابھی دیکھیے ایک نیوز آئی ہے ہندو پیپر میں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. اس میں ان کا بیان چھاپا ہے براک اوباما کا، جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، جو سپر پاور مانا جاتا ہے، کہ ہمارے جو الائز ہیں، جو ہمارے ساتھی ملک ہیں، ان کی مدد سے ہم نے مل کر کے جو اقدام کیا تو وہ اقدام یعنی افیکٹو نہیں ہوا. نہ صدام کے خلاف افیکٹو ہوا،
ابھی بھی جو آئی ایس جو ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں وہ افیکٹو نہیں ہے. تو اس سے زیادہ طاقت کون سوال کر سکتا ہے؟ وہ تو سپر پاور ہے. صرف اکیلے نہیں بلکہ تمام الائز کے ساتھ وہ اقدام کر رہے ہیں. وہ تو براک اوباما نے خود یہ مانا ہے کہ ہمارا اقدام جو ہے افیکٹو نہیں ہو رہا ہے. تو اس کتاب میں نے یہ دکھایا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ ماضی کی قدیم چلا ہوا جو سوچ ہے کہ سب سے بڑی طاقت تلوار ہے وہ زمانہ ختم ہو گیا. یہ پرانے زمانے کی بات تھی. ہر کے شمشیر ضرورت سکہ بنامش قانون کا زمانہ ختم ہو گیا. اب تو جس کے پاس سائنس ہوتی ہے, جس کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے, جس کے پاس انڈسٹری ہوتی ہے, جس کے پاس ماڈرن ایجوکیشن ہوتا ہے, اس کا دبدبہ قائم ہوتا ہے. اس طرح میں چاہا کہ ذہن تشدد ہٹے اور پرام دعوت کو زیادہ بڑی بات سمجھے اور پرام دعوت کو اختیار کرے. تو اس میں نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ جب میں فلسطین گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچے کورس کے انداز میں گانا گا رہے ہیں, ہلما نقاتل ہلما نقاتل فینڈل قتال صغیر الرشادی. وہاں بڑوں نے ان کو یہ گانا دیا ہے. یہ بچے خود نے گانا بنایا ہے, بڑوں نے انہیں یہ گانا دیا ایسے گاؤ, ہلما نقاتل ہلما نقاتل فینڈل قتال صغیر الرشادی. آؤ ہم لڑیں, آؤ ہم لڑیں, آؤ ہم جنگ کریں, کیونکہ جنگ ہی سے کامیابی ہوتی ہے. تمہارے گھر کتنا الٹا گانا یہ. اب زمانہ وہ آ گیا ہے کہ حلم سالم حلم سالم فإن السلام سبیل الرشاد, کہ آؤ ہم پیس کا طریقہ اختیار کریں, آؤ ہم پیس کا طریقہ اختیار کریں, کیونکہ پیس سے کامیابی ہوتی ہے. لیکن ہزاروں سال سے جو ذہن چلا رہا ہے ابھی مسلمانوں پر اسی کا غلبہ ہے, اس سے باہر نہیں آیا وہ کہ تلوار کو بڑی طاقت سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ دور ہی ختم ہو گیا. اب وہ دور ختم ہو گیا جب تلوار یا گن بڑی چیز ہوتی تھی, وہ دور ختم ہو گیا. تو اس کتاب کے ذریعے میں نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن کو ہٹایا جائے اس وجہ سے کہ گن کلچر بم کلچر سے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. نہ اب تک کچھ حاصل ہوا ہے نہ آئندہ کچھ حاصل کر سکیں گے. تو آپ سب لوگوں سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے حالات کے لحاظ سے پلاننگ کریں, پلاننگ منصوبہ بندی کہ آپ دنیا کو کیا دے سکتے ہیں, دنیا کو کیا خیر آپ دے سکتے ہیں. یعنی خیرخواہی کے تقاضے کے تحت یہ پلاننگ ہونی چاہیے. یعنی آپ کو نفرت کو ختم کرنا پڑے گا, آپ کو انتقام کو ختم کرنا پڑے گا, شکایت کو ختم کرنا پڑے گا. شکایت مسلمانوں کو ہر ایک سے شکایت ہے, ہر قوم سے شکایت. ان کے پرچے پڑھیے, ان کے جلسوں میں جائیے تو بس شکایت اور پروٹیسٹ. اس کو آپ جب ختم کریں گے تب ایسا ہوگا کہ آپ مبنی بر خیر پلاننگ کر پائیں گے, اور تب وہ چیز ہوگی جو لوگوں کا اپیل کرے. آج کے زمانے میں کوئی آپ کے گن اور بم سے متاثر ہو رہا نہیں. اس کے اندر وہ طاقتیں ختم ہو چکی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. پہلے مسلمانوں نے ایک لمبی مدت تک تقریباً 1000 سال تک تلوار کے دور پر حکومتیں قائم کی, خود انڈیا میں بھی. لیکن وہ دور اب ختم ہو گیا. وہ دور کی بات تھی, کیونکہ تلوار جو طاقت تھی وہ دور کی بنا پر تھی. یہ بھی دیکھیں بہت بڑی غلطی ہے. آپ کتابیں پڑھیں مسلمانوں کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو اس میں وہ دکھائیں کہ کمال یعنی مجاہدین کا کمال کہ تلوار کے زور پر انہوں نے عالم کو فتح کر ڈالا. مثلا دیکھیے ایک عرب شاعر تھے, ان کا نام تھا زرکلی, 20th سینچری کے شاعر تھے وہ. انہوں نے ایک شعر کہا سارے عرب میں پھیلا ہو, ہاتھ صلاح الدین سانے تنفینہ جدتی تین اور شبیتینہ, کہ دوبارہ صلاح الدین لاؤ ہمارے پاس, دوبارہ صلاح الدین ایوبی کو دوبارہ لاؤ اور دوبارہ مارکا قائم کرو. وہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ دوبارہ آ کر کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہ جو مسلمانوں کو تلوار کی طاقت سے جو کامیابی ہوئی وہ زمانے کی وجہ سے ہوئی. وہ دوبارہ تھا, اب وہ دوبارہ ختم ہو گیا. اب تلوار کی ضرورت کچھ نہیں ہونے والا ہے.
ایک زمانہ تھا کہ نپولین نے کہا تھا کہ مجھے 1,00,000 افغانی فوجی مل جائیں، 1,00,000 تو بس ساری دنیا فتح کرا لوں. اب وہی افغانی لڑ تو رہے ہیں، کیا فتح کیا انہوں نے؟ وہ دور تھا ایک رپورٹ نے ایسا کہا تھا جب مسل پاور کی اہمیت ہوا کرتی تھی. آج مسل پاور کی اہمیت نہیں ہے. آج تو ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، ماڈرن تھاٹ ہے، وہ چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا رمضان ہے اس میں ہم ایک نئی پلاننگ کریں دنیا کو خیر دینے کی. ایک نئی پلاننگ، دنیا کو کیا خیر دے سکتے ہیں ہم، دنیا کو کیا گڈ ہم دے سکتے ہیں. کیونکہ مسلمان وہ ہے جو نافع ہو. مسلمان کو دنیا کا گیور ممبر بننا ہے، دنیا کی سوسائٹی کا گیور ممبر، ٹیکر نہیں. واما مائن فورناس پلر. تو میں سوچتا ہوں کہ آنے والے رمضان میں ہم کو یہ چاہیے، اور میں اللہ سے خود اس میں شریک ہوں، کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو کیا دے سکتے ہیں. دنیا کو آپ انڈسٹری کے ساتھ کچھ نہیں دے سکتے، گیس لائٹ بھی نہیں دے سکتے آپ، اور کاروایا گاندھی. کل میں نے ایک عرب اسکالر کی ایک تقریر پڑھی، اس میں کہا تھا انہوں نے ہم کو مغرب کے سامان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو مجھے بہت تعجب ہوا، مغرب کے سامان کا بائیکاٹ کر کے آپ کیا کریں گے؟ کئی بار یہ باتیں کہی گئی، کئی بار مغرب کے سامان بائیکاٹ. مغربی صاحب کو سب چیز مل رہی ہے، بائیکاٹ کریں کیا؟ جو آدمی تقریر کر رہا تھا میں نے سوچا خود اس کے جیب میں جو موبائل ہوگا وہ مغرب پہ دین ہے، جو کپڑا پہنے ہوگا وہ مغرب پہ دین ہے، جس لاؤڈ اسپیکر بول رہا ہوگا وہ مغرب پہ دین ہے. کیسے بائیکاٹ کریں گے آپ؟ یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کریں کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے مغرب کے مال کا. نہیں، ہم نے دینا ہے. آپ ایسے لیڈر تیار کیجئے جو اسلام سچائی کو ان پر بواہر کرے، اسلام کی سچائی کو ماننے والا بنائے. مال کاٹنے سے کیا فائدہ؟ مال کاٹ سے کیا فائدہ؟ یعنی ایک لطیفہ عرض کروں گا، جب کارٹون چھپا تھا ڈنمارک کے پرچے میں تو مسلم کنٹریز میں یہی نعرہ اٹھا تھا. ڈنمارک جو ہے وہ وہاں ملک پروڈکٹ بہت ہے. وہاں پر ڈنمارک میں جو دودھ سے بننے والے سامان ہوتے ہیں اس کا بہت وہاں پر انڈسٹریز ہے، بہت زیادہ ملک پروڈکٹ کی. تو ہمیں ڈنمارک کے ملک پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو مجھے پتا چلا تھا کہ کچھ گھروں میں جوش میں اس کا عمل کیا ہونا ہے. یعنی ڈنمارک سے آتا تھا جو بٹر اور دوسرے ملک پروڈکٹ، اس کو بائیکاٹ کیا ہونا. تو چند دن کے بعد ان کے بچوں نے کہا بھائی یہ نہیں کھانا. دوسرے ملکوں کے منگوا کے گھر میں فریج میں رکھ دیا انہوں نے، دوسرے ملکوں کے ملک پروڈکٹس. تو بچوں نے کہا ہمیں نہیں کھانا، ہمیں تو وہی چاہیے، ہمیں وہی ڈنمارک والا چاہیے، کیونکہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے ڈنمارک کا. تو کیا ہوا؟ ماں باپ جو تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا. جب بچوں نے کہا وہی کرنے لگے. تو ریڈیکولس ہے ایسا نعرہ دینا جو چلنے والا نہ ہو. جو نعرہ چلنے والا نہ ہو تو ریڈیکولس ہے. کیا آپ آوازات پر نہیں اڑیں گے؟ کیا آپ کار پر نہیں بیٹھیں گے؟ کیا موبائل استعمال نہیں کریں گے؟ ہر چیز تو وہیں سے آتی ہے. انہیں کی ٹیکنالوجی ہے جو اگر دوسرے جگہوں پر سامان بن رہا ہے تو وہ انہیں کی ٹیکنالوجی ہے، انہیں کا ایکسپرٹ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس بار ہم میں ہر شخص کو رمضان میں یہ اسپرٹ جگانا ہے، یعنی گیونگ اسپرٹ. ہم دنیا کو کیا دیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہ آئیڈیالوجی، توحید کی آئیڈیالوجی. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، کیونکہ سارے ٹیکنالوجی تو انہیں کے، ہر چیز انہیں سے لیتے ہیں. سارے مارکیٹ، سارے شاپنگ
سیٹر انہیں کی ٹیکنالوجی سے بنے گی. لیکن ایک چیز ہمارے پاس وہ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے, وہ ہے آئیڈیالوجی آف ٹروتھ. ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے, تو ہمیں اسی کی پلاننگ کرنا چاہیے, دعوت کی پلاننگ. قرآن کو ہر زبان میں ترجمہ کر کے اس کو پہنچانا, سیرت رسول پہ کتاب لکھ کر کے پیسفل انداز میں اس کو لوگوں تک پہنچانا ہر زبان میں. تو ہماری جو پلاننگ ہوگی وہ آئیڈیالوجی بیسڈ ہوگی. یہ نہیں کہ مال کا بائیکاٹ کریں, ان کے خلاف مضامین چھاپیں, ان کے خلاف تقریریں کریں. یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. دیکھیے جو پلاننگ چلنے والے نہ ہو, جو افیکٹو نہ ہو, وہ پلاننگ نہیں ہے. وہ کوئی بھی دوسری پلاننگ تو مسلمان بہت کر چکے, وہ افیکٹو نہیں ہوئی. تو جو منصوبہ عمل میں نہ آ سکے, مطلب رزلٹ جو چاہتے ہیں آپ, وہ رزلٹ اس سے نہ نکلے, تو وہ منصوبہ نہیں تھا, وہ پلاننگ نہیں تھی. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے آئیڈیالوجی آف توحید. ہمارے پاس جو محفوظ قرآن ہے, محفوظ سنت رسول ہے, یہ چیزیں ہمارے پاس ہے. صحابہ کے زندگیوں کی شکل میں ہمارے پاس بہت بڑی تاریخ ہے. تو یہ اس کی بنیاد پر ہمیں پلاننگ کرنا چاہیے. اس کی بنیاد پر دنیا کو اسی کا انتظار ہے, آج کی دنیا کو اسی کا انتظار ہے. ہم اس کے سوا کوئی اور چیز دنیا کو نہیں دیکھتے. تو آج کا جو اخبار ہے اس میں اسی عنوان کے تحت میرا مضمون چھپا ہے کہ رمضان اس لیے کہ گیونگ اسپرٹ لوگوں کا اندر آئے, گیونگ اسپرٹ. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمونہ ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے بخاری کی روایت آپ کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے زمانے میں خیر دوسروں کو دیں, اس کے لیے آپ ہوا کی طرح تیز جاتے تھے. تو لوگ اس کو یعنی خیر کو صرف صدقہ کے معنی میں لیتے ہیں, یعنی مالی صدقہ یا کھانے پینے کا صدقہ, وہ اس کا ایک پہلو ہے. حدیث میں لفظ خیر ہے, روٹی کا لفظ نہیں ہے. تو خیر کو آپ اس کے جامع معنی میں لیجیے, اس کے یونیورسل معنی میں لیجیے. تو یہ بات ہم سب کو سوچنا ہے. اب صرف چند دن رہ گئے ہیں روزے کے شروع میں. اس وقت ہم پری رمضان پیریڈ سے گزر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں, تیاری کریں, تدبر اور تفکر کریں, اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں اس کام کے لیے کہ ہم دنیا کے لیے گیور کمیونٹی بنے. گیور کمیونٹی, ابھی تک مسلمان ٹیکر کمیونٹی بنے گئے ہیں, ہم گیور کمیونٹی بنے. یہ ہے وہ بات جس کے لیے ہمیں اپنے کو تیار کرنا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اس اسپرٹ کو سمجھیں اور اسپرٹ کو اپنے اندر انکلکیٹ کریں, تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں اپنی مدد فرمائے. اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We are starting with the question answer session now. I request our online viewers to please send in their questions on info@cpsglobal.org. ہمارا یہ سوال کیا ہے مس نغمہ صدیقی نے دہلی سے. When the age of weapon is over, why do people still live in it? دیکھیں, یہ تاریخ کا تجربہ ہے کہ ماضی کی جو ٹریڈیشن ہوتی ہے بہت دیر میں نکلتے ہیں اس سے. خود یورپ بہت دیر میں نکلا ہے. ایسا نہیں کہ آج کا جو یورپ ہے وہ پہلے بھی ایسی تھا.
بہت زبردست شوق لگا ان کو، وہاں بہت بڑی طریقے چلی، تب بازی کے ٹرین سے باہر آئے وہ. جب مسلمانوں میں ابھی یہ پروسیس صرف شروع ہوا ہے، ابھی زیادہ مکمل انداز میں نہیں چلا کہ ماضی کے ٹریڈیشن سے باہر آئیں. یہ سب چیزیں ٹرائبل ایج کی ٹریڈیشن ہے. ٹرائبل ایج میں کیا ہوتا تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ تلوار فیصلہ کن چیز ہے، تلوار سے ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، ہر چیز ہم تو جب چاہتے ہیں سب تلوار حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی ٹریڈیشن میں ابھی تک مسلمان جی رہے ہیں، اور اس کی ٹریڈیشن دینے کی وجہ ہے کہ ہماری کتابوں میں اس چرچا ہے، مسجدوں میں اسی کی تقریر ہوتی ہے. جیسے دلی کی مسجد میں نے جمعہ کی نماز پڑھی، میں نے بہت عجیب بات یہ ہے، دلی کی مسجد میں نماز پڑھی تو جو امام صاحب جو تھے بڑے جوش و خروش کا طور کر رہے تھے. خطبے سے پہلے ایک تقریر کی آتی ہے مسلم میں، تقریر کر رہے تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ کہیں چھپا تھا کچھ کہ ہندوؤں نے ایک نقشہ بنایا کہ مسلمانوں کو انڈیا سے کسی ایسے کہہ دیتے ہیں لوگ کچھ باتیں کہ مسلمانوں کا کوئی مقام انڈیا میں نہیں ہے وغیرہ اس طرح کی باتیں. تو بڑے زور سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس ملک پر 800 سال تک حکومت کی ہے، ہمارے کو کیسے کچھ بگاڑ سکتا ہے. اب دیکھیے 800 سال تک حکومت کی ہے، یہ اس میں شامل کرنا چاہیے کہ دور سیف میں حکومت کی ہے. 800 سال کی بات نہیں ہے، یہ دور سیف کی بات ہے، یہ دور سیف کی بات ہے. آپ دیکھیے، یعنی ابھی جو میں نے شعر پڑھا کہ صلاح الدین کو دوبارہ لاؤ، تو صلاح الدین کو دوبارہ ہم لائے، تاریخ واپس آیا صاحب دن. سلطان ٹیپو جو تھے، سلطان ٹیپو شہید جو کہا جاتا ہے، بہت بہادر آدمی تھے. یعنی صلاح الدین سے کم نہیں تھے وہ بہادری میں، لیکن سرکاپٹم میں وہ لڑ گئے انگریزوں کی فوج سے اور اس کو مارے گئے. اس میں انگریز جنرل تھا جو تھا، اس نے کہا تھا کہ جب اسے مارا، ختم کیا جب صلاح الدین کو، کہا ٹوڈے انڈیا از آورس، ٹوڈے انڈیا از آورس. تو صلاح الدین تاریخ میں واپس آئے. صلاح الدین سلطان ٹیپو صلاح الدین تھے، یاسر عرفات دور جدید صلاح الدین تھے، حضرت بننا سید قطب دور جدید کے صلاح الدین تھے. کوئی رزلٹ نہیں نکال سکے کیونکہ آج دور امن میں آئے اور صلاح الدین آیا تھا دور سیف میں. لیکن ابھی تک ہماری تقریروں میں، ہمارے جلسوں میں، ہماری کتابوں میں وہی باتیں دہراتے ہیں، ہاتھ صلاح الدین صاحب نے پینا. یہ کہو کہ دور ختم ہو گیا. صلاح الدین کا کارنامہ دور سیف کے لیے تھا، دور امن کے لیے نہیں تھا. اسی کام کو کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دور بدل گیا. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے مسٹر عمران کا بحرین سے. مولانا صاحب، یو مینشنڈ ان ٹوڈیز لیکچر that dawah means spreading the message which you have discovered. But many ulama say first we need to correct ourselves and then spread the message. My question is, since the process of self-correction is lifelong, then when to do dawah? دیکھیے، میں اصل میں بہت ملا ہوں، مجھ سے میں پوچھتا ہوں کہ کوئی آیت بتائیے، کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بتائیے کہ پہلے اپنے کو ٹھیک کرو اس کے بعد دعوت کا کام کرنا. یہ تو بالکل بیس لیس بات ہے. کوئی ایک آیت نہیں قرآن میں، کوئی ایک حدیث ہے جو یہ کہتی ہو کہ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دعوت کا کام بات کو ہوگا. یہ تو فرضی بات ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے کوئی حوالہ دو، قرآن سنت کا حوالہ دو. کوئی حوالہ دے سکتا ہوں. میں بہت افسوس بات ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ غلط سمجھتا ہوں یہ کہنے کو کہ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دعوت کا کام. یعنی یہ میں اس کو بہت ہی زیادہ غلط سمجھتا ہوں اور یہ جسارت سمجھتا ہوں کہ دین میں ایک ایسی بات داخل کر رہے ہیں جو دین میں ہے نہیں، ایک ایسی بات جو دین میں ہے نہیں. یہ تصور قرآن حدیث اجنبی ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کر لو پھر بعد کو دعوت کا کام ہوگا. یہ تصور قرآن حدیث میں اجنبی ہے. کیا حق ہے کسی کو ایسی بات کرنے کا؟
تو جو آپ سے کہے اب اس سے پوچھے, ریفرنس پوچھے, اس کو سن کر مت مان لیجیے. مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر عامر جان کا کشمیر سے. It is rightly said that Ramzan is all about desire management. Why is it that majority of people are able to manage their desires in this month, but once it's over, their desires again take control and they follow the wrong path to meet their desires? Kindly guide. بھائی اس کا جواب بالکل سادہ ہے کہ ہر مسجد میں آپ جائیے تو صرف مسائل بیان کیے جائیں گے کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے اور ساری کب شروع ہوتا ہے. یہ جو مسائل ہیں وہ بیان کیا جاتے ہیں. یعنی حقیقت ہے رمضان کے بتا دیا تھی. آپ جائیے کسی مسجد میں, ایک چارٹ لگا ہوا وہاں, چارٹ مسائل رمضان, کوئی چارٹ نہیں دیکھیں گے آپ جو حقیقت ہے رمضان, روح رمضان پر ہو. تو یہ جو لوگ مسجدوں مدرسوں چلا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فارم بیسڈ ریلیجن چل رکھا ہو, اسپرٹ بیسڈ ریلیجن کی باتیں نہیں کرتے ہو. اسی کا وجہ سے یہ سب ہے, یہ حالت ہے. ہمارا یہ اگلا کمنٹ اور کوشچن ہے مسٹر دانش فضل کا لکھنؤ سے. تھینک یو مولانا صاحب فار گیونگ us such a valuable thought provoking gift for Ramzan, that is giving spirit. Today I really discovered the spirit of Ramzan. ان کا سوال ہے, while in the state of tadabbur we might go astray because of less knowledge of Islam. So how can we save us from unauthentic distracting things? میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی. میں نے لکھا کہ ان دا اسٹیٹ آف تدبر اگر ہمارے پاس اسلام کی نالج کم ہے تو ہم وہ راستہ بھٹک سکتے ہیں بیکاز آف اناؤتھینٹک تھنگز وچ آر دیئر. بھائی اس کا تعلق نالج سے نہیں ہے. ہر انسان کے پاس نیچر ہے, کانشنس ہے, سوچنے کی طاقت ہے. بس وہی کافی سوچنے کی, وہی سوچنے کی کافی ہے. جیسے میں بول رہا تھا تو میں عجیب میرا حال ہوا کہ میں کیسے بول رہا ہوں. دماغ میں نے سوچا, زبان پر وہ تھاٹ کیسے آیا, زبان کیسے بولی, کیسے وہ ڈھل گئے الفاظ میں. اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ آپ سائنٹیفک ڈگری لیں, سائنٹیفک ڈگری ضرورت ہے. میں کھانا بہت معمولی کھانا کھاتا ہوں, سادہ کھانا. ابھی کل جب میں کھا رہا تھا تو میں نے آپا سے کہا کہ دیکھو یہ ہم پیٹ میں ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا. اپنے آپ ہی ایک فیکٹری چل جاتی ہے جو اس کو طرح طرح کے سیل میں تبدیل کرتی ہے. خون بنتا ہے, گوشت بنتا ہے, ناخن بنتا ہے, بال بنتا ہے. اس کے لیے سائنٹیفک ڈگری کیا ضرورت ہے؟ یہ عقل جو ہے اس کو کہتے ہیں عقل عام, کامن سینس. دیکھیے تدبر ہوتا ہے کامن سینس کے ذریعے سے, ڈگری کے ذریعے سے نہیں. اسی لیے جو بڑے بڑے ڈگری یافتہ ہے ان کا تدبر ہے نہیں. بڑے بڑے ڈگری یافتہ کا میں نے تدبر نہیں پایا. آپ بھی ڈھونڈ لیجیے. تدبر ہوتا ہے کامن سینس کے ذریعے سے, اور کامن سینس آپ کو خالق کی طرف سے ملتا ہے, خالق کی طرف سے. یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ ڈگریوں والے تدبر کر سکتے ہیں. ڈگری والے تدبر کرتے ہی نہیں, کیونکہ وہ ٹیکنیکل نالج ان کو ہوتی ہے, فنی نالج ہوتی ہے, فنیات میں پھنسے رہتے ہیں. یہ سوچ میں بالکل بیسلس سمجھتا ہوں. اچھی سوچ. مجھے اگلا سوال آیا ہے مسٹر آصف کا ممبئی سے. مولانا صاحب, many of my Muslim friends, they spend lavishly in iftar. When they are being told it's not right, they say food is a blessing from God, for we fasted whole day. Maulana Sahab, how Muslims in such a situation can inculcate the spirit of Ramzan? دیکھیے یہ باتیں جو لوگ کہتے ہیں ان سے آپ قرآن حدیث کا حوالہ پوچھیے. یہ تو اپنی بات کہی انہوں نے, اپنی بات کہی انہوں نے. جیسے ایک ساتھ سے بڑی بات ہوئی, بہت پہلے کی بات ہے, وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے آپ کو سب چیز ملا ہوا تو ہم روزہ وہ رکھے جس کو کھانے پینے نہیں ملتا ہو.
تو میں نے اسے لڑائی نہیں کی. میں نے کہا کہ یہ کہاں سے نکالا آپ نے, کس قرآن کی آیت سے نکلتا ہے, یہ کس حدیث سے نکلتا ہے, کس صحابی نے ایسا کہا ہے؟ تو آپ سوال کرنا سیکھیے, لوگوں کی باتوں پر سن کر نہ مانیے, سوال کرنا سیکھیے. اور سوال یہی کیجیے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں قرآن سے, حدیث سے, صحابہ سے, کہاں سے بول رہے ہیں آپ, وہ بتائیے. اپنے دماغ سے بول رہے ہیں تو آپ کو دماغ کو کوئی آتھینٹک نہیں مانا جائے گا. مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر اقبال پردھان نے دہلی سے. مولانا آج کل مسلمانوں کے کچھ گھر اگر کسی غیر مسلم کالونی میں بن جاتے ہیں تو مسلم وہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتے ہوئے بھی باقاعدہ مسجد قائم کرنا چاہتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیے یہ تو بالکل بہت ہی زیادہ غلط ذہن ہے میرے لیے. اس میں خام خواہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے. مسجد بنائیں گے, پھر لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے, پھر شور کریں گے اور نفرتیں پیدا ہوں گی. ایک مصیبت. دیکھیے بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں, تو مصر میں وہ اقلیت میں تھے, میجارٹی دوسرے لوگوں کی تھی. تو اسی طرح کی صورتحال تھی وہاں پر جو ہے انڈیا میں. تو قرآن میں پڑھ لیجیے یہ آیت, وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 87. اپنے گھر کی قبلہ بنا لو, اپنے گھر کو مسجد بنا لو, اپنے گھر کے مسجد بنا کر نماز پڑھو. یہ کچھ نہیں ہے کہ آپ وہاں خام خواہ لڑ بھڑ کر کہیں کہ ہمیں مسجد چاہیے, ہمارا حق ہے کہ مسجد بنائیں. یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. اور جو لوگ کھلا بنا تو مسئلہ یعنی اپنے گھروں کو مسجد ڈالو, وہاں پر نماز پڑھو. ہاں یہاں موقع ہے وہاں مسجد بنائیے, یا موقع نہیں ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھیے. مولانا اگلا سوال آیا ہے مولانا اقبال عمری کا چنئی سے. مولانا آئیڈیالوجی کی اہمیت اور اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت کیوں امت میں نہیں ہے؟ کیا اس کا سبب قومی فخر اور سیاسی فکر ہے؟ پلیز وضاحت کریں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. قومی فخر اور ساری سوچ اصل ہو جائے گی. اسی کے بنا پر مسلمان نے ماڈرن ایجوکیشن نہیں لیا, ماڈرن ایجوکیشن پیچھے ہو گئے. تو جڑ کی بات یہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنی میں اصلاح, تو ہمیں قومی فخر کو ختم کرنا پڑے گا, پولیٹیکل سوچ کو ختم کرنا پڑے گا, لوگوں کو ماڈرن ایجوکیشن میں داخل کرنا پڑے گا, تب جا کر کے کوئی صحیح معنی میں اصلاح ہو. مت پرجوش تقریروں سے اصلاح ہونے والی نہیں. اور اگلا سوال آیا ہے مسٹر اجے دویدی کا گڑگاؤں سے. مولانا صاحب, از دیر اینی وے آئی کین بی فری فرام اینگزائٹی, نیگیٹو تھاٹس اینڈ فیئر؟ پلیز سجیسٹ می اے فارمولا آف لائف دیٹ ہیلپس می مینج سچ فیلنگس. دیکھیے ابھی کل کے اخبار میں ایک ریفرنس دوں گا. چائنا کے ریچسٹ آدمی کا وہ آیا ہے, کل کے ٹائمس آف انڈیا میں پڑھا میں نے. وہ چائنا کا ہے ریچسٹ آدمی. اس نے تقریر کی ہے جو ٹائمس آف انڈیا میں چھپی ہے کہ پہلے میں اسکول ٹیچر تھا اور مہینے مجھ کو $12 ملتا تھا چائنا میں. وہ انگلش جانتا تھا تو انگلش ٹیچر تھا وہ. پھر اسے بزنس شروع کیا تو اسے لکھا ہے کہ جب میں مہینے میں جو $12 کماتا تھا تو وہ بہت خوش رہتا تھا. اب میرے پاس بلین پیسہ ہے, ٹھیک ہے, اب میں خوش نہیں ہوں. تو یہ انگزائٹی اس چیز کے لیے کہ اس کو انگزائٹی بڑھاوے. ایسی چیز کے لیے لوگ انگزائٹی کو پالتے ہیں کہ وہ اگر پوری ہو جائے اور انگزائٹی بڑھ جائے, کہ زیادہ بڑا گھر, زیادہ بڑی بہت سی کاریں, بڑا جاب, بہت زیادہ بزنس, تو انگزائٹی اور بڑھانے والی چیز ہے. تو دیکھیے انگزائٹی جو ہے وہ ایک انٹلیکچوئل اسٹیٹ کا نام ہے, ایک ذہنی حالت. آپ ذہن کی سطح پر اپنے کو پازیٹو بنائیے. باہر کی سطح پر آپ سوچیں گے, اب باہر کوئی انگزائٹی کا سبب نکال کر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے انگزائٹی دور ہو رہی نہیں ہے. مثلا میں ہوں, دیکھیے میں کوئی انگزائٹی نہیں, کیونکہ ہر انگزائٹی دیکھیے ہر انگزائٹی جو ہوتی ہے کسی ایکسٹرنل ریزن سے ہوتی ہے.
इंटरनलाइजेशन नहीं होती। तो बस बताओ चलो ये भी ठीक है, मेरे पास अगर फला चीज नहीं है तो भी ठीक है, पैसा कम है तो भी ठीक है। मैं अमेरिका में एक साहब का किस्सा मैंने बताया होगा आपको पहले कि एक साहब का मैं वो ले गए, मैं कहीं गया था किसी प्रोग्राम में, तो होटल में ठहरा था, तो होटल से दिखा दे गए उसको, वो पैसे वाले आदमी थे। तो बहरहाल मैं देखा कि वो बहुत खुश रहते हैं। आमतौर पर अमेरिका में किसी खुश नहीं पाए मैंने, आमतौर पर एग्जाटी वाले पाए मैंने, वो खुश थे। तो मैंने वाच किया तो मेरी समझ आया कि उन्होंने वही फॉर्मूला पकड़ लिया कि चलो ये भी ठीक है, जो भी हो जाए चलो ये भी ठीक है। मसलन एक दिन मैंने उनसे कहा कि चलिए कल हम अमेरिका के किसी पार्क में चलेंगे, कहा ठीक है। तो प्रोग्राम बन गया। अगले दिन सुबह को वो अपना तैयार होकर आए, कपड़ा को पहन कर तैयार होकर आए कि चलिए। तुम्हारे कहा भाई मेरा मूड नहीं जाने का। तो क्या कहते हैं, चलो ये भी ठीक है। तो सबसे अच्छा मैं बोला जो है उसको चलो ये भी ठीक है। तो एंग्जाइटी जहन में पैदा होती है और जहनी को खत्म कर सकते हैं आप। एंग्जाइटी माइंड में पैदा होती है और माइंड को खत्म कर सकते हो उसको। अगर वही आप जो थे अमेरिका में, कैसे आदमी आप है, आपके मैंने प्रोग्राम सब कैंसिल कर दिया, आज मैंने सबको प्रोग्राम कैंसिल करके तैयार होकर आपसे जाऊंगा और आप ये ऐसा कर रहे हैं, कल तो नहीं बताया। तो ऐसा नहीं क्या उन्होंने, चलो ये भी ठीक है। सबसे अच्छा फार्मूला यही है। मौलाना इन्हीं का अगला सवाल है, मौलाना आपने बताया असल चीज तकवा है, ये तकवा क्या है? तकवा स्पिरिट का नाम है। तकवा कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है। स्पिरिट एक होता है फॉर्म, एक होती है स्पिरिट। आमतौर पर लोग बस फॉर्म को जानते हैं, उस फॉर्म के पीछे जो स्पिरिट है उससे बेखबर है। मसलन रोजा है, रोजे में ये जानते हैं कि हमें लेना है, ये खाना, ये पानी, वो सामान, ये चाहिए मुझे ताकि खूब खाएं शायरी को, ताकि भूख न लगे, तो ये लेना। तो रोजे में लोग जो फॉर्म लोग पकड़ रखा है वो टेकिंग स्पिरिट पर बेस करता है। दूसरा जो मैंने अर्ज किया वो गिविंग स्पिरिट, दूसरों को देना। तो हर चीज में एक फॉर्म होता है, एक स्पिरिट होती है। इस्लाम की जितनी भी तालीमात है, जितनी भी टीचिंग है, सब स्पिरिट के एतबार से उनकी इंपॉर्टेंस है, फॉर्म के एतबार से नहीं। होना ये अगला कमेंट आया है शफी डार साहब का कश्मीर से। रिस्पेक्टेड मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। आई हर्ड योर लास्ट संडे टॉक and it was full of inspiration. I was thinking that I am suffering in discrimination somewhere in my job and in my relationship. But your Sunday lecture helped me a lot, and I thank Allah Almighty that He provided me a chance to hear your lecture. Otherwise, I would have died in a state of negative mentality and discrimination. देखिए, मैं फिर कहूँगा कि जो आदमी डिस्क्रिमिनेशन की बोली बोलता है वो का कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं। इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन की बोली सिर्फ सैटन की, न रसूल की न उसकी साहबी की। ये इस्लाम की बोली नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, ये सैटन की बोली। सैटन ने कहा था कि खलतनी बिजारे व खलतो मिन तीन, कि मेरा दर्जा बड़ा है और इंसान का दर्जा छोटा है, तो तूने उसको बढ़ा दिया, मुझे पीछे कर दिया। अल्लाह पर इल्जाम लगा डिस्क्रिमिनेशन का। तो जो आदमी याद रखे डिस्क्रिमिनेशन की बोली बोलता है वो सैटन की बोली बोलता है, सैटन की बोली बोलता है। इसीलिए आप पूरा जो कुरान और हदीस है कहीं पढ़कर दिखा दीजिए, कोई पैगंबर बोला हो डिस्क्रिमिनेशन की बोली, कोई सहाबी बोला हो डिस्क्रिमिनेशन की बोली, ये सिर्फ सैटन है जो बोला था, उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। और बहुत खतरनाक बात याद रखिए कि कुरान में है लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, सूरा अल आराफ, सूरा नंबर 7 आयत नंबर 18। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो
شیطان کو فالو کرے گا تو میں اس کا انجام شیطان کے ساتھ کروں گا. تو کیا یہ رسک لینے کے تیار ہے وہ لوگ جو ڈسکریمنیشن کی بولی بولتے ہیں؟ جو لوگ ڈسکریمنیشن کی بولی بولتے ہیں وہ اسٹیٹر کی بولی بولتے ہیں. اور اسٹیٹر کی بولی والوں کے لیے قرآن میں ہے کہ جو بولی بولے گا تو اس کا وہی ہوگا انجام جو اسٹیٹر کا ہوگا. تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ کس چیز کا رسک لے رہے ہیں جو اسٹیٹر کی بولی جو ڈسکریمنیشن کی بولی بولتے ہیں. بہت بڑا رسک لے رہے ہیں ایسے لوگ. ڈسکریمنیشن کو میں اسلام میں بالکل ہی جائز نہیں سمجھتا. اسٹیٹر کی بولی جائز کیسے ہو جائے گی؟ مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے مولانا فرحاد عمری صاحب کا دہلی سے. مسلمان اپنے وار کانسیپٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر قتل کیا جاؤں. مولانا اس حدیث کا صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ دیکھیے یہ سوچیے کہ کیا رسول اللہ صاحب نعوذ باللہ منافق تھے؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو پسند تھا تو اسے کیا کیوں نہیں؟ کتابوں سے پڑھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے. باہر ان کا عریش لفظ آتا ہے، عریش کہتے ہیں جھوپڑا. بیٹل فیلڈ سے باہر ایک عریش بنتا تھا جھوپڑا، اس میں رہتے تھے. آپ کبھی بھی تلوار لے کر احد میں یا بدر میں کبھی خود سے نہیں رہے. تو نعوذ باللہ کیا آپ کہیں کہ رسول اللہ منافق تھے؟ کہا تو یہ اور کیا ان کو اٹھا؟ کبھی لڑے نہیں. آپ کتابوں پڑھ لیجیے، آپ بیٹل فیلڈ میں نہیں ہوتے تھے، عریش میں ہوتے تھے جو باہر بنتا تھا، وہاں سے دیکھتے تھے بس اور دعا کرتے تھے، سجدے میں دعا کرتے تھے. جو لوگ اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں انہیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ منافق تھے؟ کہا کچھ کیا کچھ. اس لیے آپ کو اس حدیث کی ایسی تفسیر کرنی پڑے گی جس میں رسول اللہ یہ ثابت نہ ہوتا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ منافق تھے. اس میں میں لکھ چکا ہوں، اس حدیث کے بارے میں لکھ چکا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں. We will end the session now.